کو کوئی پریشانی نہیں. خان صاحب یہ مسئلہ آپ کو ہے, ہمیں نہیں. ہم کہتے ہیں اتنا کیجئے جتنا برداشت ہو. وہ حضرت ابراہیم بن ادم آپ کی کنیز نے کہا تھا نا, جس وقت وہ آپ کی پھولوں والی سیج پہ لیٹی تھی اور نیند آ گئی اس کو, تو پھر جس وقت آپ آئے اور آپ نے اس کو کوڑے مارے تو اٹھی, چلائی, پہلے روئی پھر ہنسنے لگی. تو آپ نے کہا کہ رونا تیرا سمجھ میں آتا ہے, تیرا ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگی روئی تو میں دردوں سے ہوں, ہنسی اس لیے ہوں جو 2 گھڑیاں سوئی ہے اس کی اتنی سزا ہے, اور جس نے عمر گزار دی ہے اس میں سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے نبی کی ناموس پہ روڈ پہ آ کے دو دن کھڑے ہوئے, ان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے. تو جس نے 4 حلقوں کے لیے 126 دن جناب یہاں پہ رہ کے اور وہ کچھ کیا کہ الامان والحفیظ, جب آپ کا حساب ہوگا حضرت صاحب ہم تو اس دن کا انتظار کریں. کیا کیا اس لیے کوئی بات نہیں, ہم آج بھی آپ کو کہتے ہیں آج لے ان کی مدد, آج مدد مانگ ان سے, نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بعد میں نہ کہیے ہمیں کسی نے کہا نہیں. ہم قبلہ بابا جی کے غلام, قبلہ بابا جی کے مرید, آپ کے شاگرد مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں دین کے اوپر چلیے. یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا نام بھی لیں, اور ریاست مدینہ جن کے نام پہ مدینہ بنا, یسرب سے جس کو مدینے میں تبدیل کیا گیا, انہی کی ولادت کے پاکیزہ مہینے کے اندر انہی کی ناموس کے لیے نکلنے والوں کے اوپر آپ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیں, تو یہ کسی صورت بھی ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. آپ اپنی اداؤں پہ خود ہی ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ خود اپنے رویے کو تبدیل کیجئے کہ یا بابا جی فرماتے تھے یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو, یا تو کم از کم اسلام کے بارے میں یہ جو کہتے ہو نا کہ ہم جناب ریاست مدینہ والے, یا تو یہ باتیں بند کرو. اگر تم واقعی ریاست مدینہ کے دائی ہو تو پھر یہاں پہ اگر 32 بل ایک دن میں منظور ہو سکتے ہیں, اگر پاکستان کے دشمن کلبھوشن یادو اتنا بڑا دہشت گرد جس کے ہاتھوں پہ, جس کے دامن پہ کتنے بے گناہ پاکستانیوں کا خون لگا ہوا ہے, اگر اس کلبھوشن یادو کی رہائی کے لیے اگر قانون بن سکتا ہے تو نبی کی ناموس کے لیے ایک ہی قانون پاس کریں. 40 شہید دے کے ہم آج بھی منتظر ہیں آپ کے کہ آپ کب جناب قانون سازی کر رہے ہیں. اور جتنا اس معاملے میں حکومت مجرم ہے, اپوزیشن بھی اتنی ہی مجرم ہے. کہ آپ لوگ کس بات کی اپوزیشن کرتے ہیں جب آپ رعایا کی آواز کوئی نہیں سمجھتے کہ روٹی کے لیے جو پریشان, جو پانی کے لیے قوم ترس رہی ہے, آپ نے اس کو بلایا, وہ مہنگائی کے نام پہ نہیں نکلی, لیکن نبی کی ناموس کے لیے وہ ننگے پیر نکل کے آ گیا. تو آپ نے ان کے درد کو نہیں سمجھا کہ اپوزیشن سے یہ قوم ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ نے نبی محمد کی ناموس کے لیے بات کی ہے, آپ اسمبلی کے اندر اس آواز کو بلند کریں. آپ کا یہ مطالبہ ہے, یہ اپوزیشن سے بھی ہے, یہ حکومت سے بھی ہے, یہ سب سے ہے. اور یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قرارداد کے اوپر حکومتی کہتے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ہم نے اپوزیشن کو خط بھی لکھ دیے ہیں, اپوزیشن نام نہیں دے رہی, تو ہم اپوزیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیاسی نمبرنگ کے لیے نہیں, رسول اللہ کی ناموس پہ اپنے بندوں کے نام بھی دیجیے اور اس کو بحث کے لیے پارلیمنٹ میں بھی لائیے, اور ایک قانون بنائیے کہ یہاں پہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ برداشت ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی ویسے ایک اخبار والے نے اس کے دھرنے کے بعد, جب یہ قرارداد گئی نا اسمبلی میں, تو اس نے کہا کہ تحریک لبیک کا امتحان ختم اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کا امتحان شروع. تو اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ رسول اللہ کی ناموس کے لیے ملت کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. رہی بات ہماری, ہم نے جو وعدہ بابا جی کے مبارک جنازے کے اوپر اس موقع پہ کیا تھا کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے مرتے دم تک کھڑے رہیں گے, مرتے دم تک ہماری جان مال اولاد سب کچھ حاضر ہے, ہم انشاءاللہ آج بھی اس پہ کھڑے ہیں, اور آپ بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کیجئے, سب کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور آج جناب اعلیٰ یہاں پہ اللہ کو اس کے حبیب کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہے ہیں
کہ جب تک جائیں گے رسول اللہ کے نام پہ جناب اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے. جب بھی رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے ہمیں بلایا گیا, آدھی رات کو بھی بلایا گیا, انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اور لال سے انشاءاللہ کام لے لیں گے. ہمارا جینا مرنا رسول اللہ کے نام پہ, ہمارا سب کچھ سرکار کے نام پہ, یہی کہتے ہوئے نکل آئیں گے کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا. اور میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ اکیلا میں نہیں, یہاں پہ آ کر تک بیٹھا ہوا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ورکر اور کارکن بابا جی سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے کہہ رہے بابا آج آپ کی جماعت بھی بحال ہو گئی ہے, آج رونقیں بھی وہی آپ کے برکت سے مالک نے بحال فرما دی ہے, آج جناب نعرہ بھی بچے بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا, آج رب کائنات نے ہمیں وہاں تک رسائی بھی دے دی ہے جو میڈیا ہماری بات نہیں کرتا تھا, آج وہاں تک بھی ہماری بات ہونے لگی ہے. ایک ہی چیز کی کمی ہے, ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا مرد کلندر جس دلیرانہ انداز سے بیٹھ کے بات کرتا تھا, ایک بار وہ منظر دیکھنے کے لیے آنکھیں بیتاب ہے. خدا دے واسطے ایک بار آ جاؤ, ایک ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جاؤ. خدا دے واسطے ایک بار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت خدا دے واسطے ایک بار آ جا. میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو, میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سونا بناؤ مٹھی گفتار آ جا. بابا سارے مقتدر جو سبق آپ یاد کروا کے گئے, آپ کی زبان سے وہ دوبارہ حدیث شریف سنی جائے. من سب نبی فقلوا کی آواز آئے, من سب نبی من سب نبی من سب نبی من سب نبی. بابا آپ کے منہ سے وہ سننے کو دل کرتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. بابا آج آپ کے منہ سے سننے کو دل کرتا ہے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن اجوی سجن دعا اجوی سجن دعا
नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह क्या बात। मैं कहना चाहता हूं कि रहमतपुर शरीफ पूरे पाकिस्तान के आस्थानों के लिए इस सरजमीन से ये पैगाम दे रहा है कि हुजूर के नाम पे आस्थाने कुर्बान करने और इज्जतें दाव पे लगाने से इज्जतें घटती नहीं है, मालिक और बरकतें अता फरमाए। तमाम मशाइख से हमारी यही गुजारिश है, आइए जिनके नाम पे रब ने आपको इज्जत दी है उनकी इज्जत पे पहरा दीजिए। तमाम मशाइख और उलमा से हमारी यही गुजारिश है, आप आइए। आपकी इज्जत किसी लिबरल जमात में नहीं है, आप किसी और जगह जगते ही नहीं है। आपकी जगह वही है जहां रसूलुल्लाह का नाम लिया जाए, आपकी जगह वही है जहां हुजूर की इज्जत के नारे लगाए जाए, आपकी जगह वही है जहां पे हुजूर के गुलाम एक ही बात का मुतालबा करें कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। मैं अपने अमीर मोहतरम की बात को दोहराना चाहूंगा। जब आपसे किसी ने एंकर ने सवाल किया कि जनाब जो बाकी मशाइख हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप बड़ी जमात हैं, बड़ा दिल करते हुए आप उन लोगों के पास जाएंगे, क्या आप उनको अपने साथ मिलाना पसंद करेंगे? तो आपने उसी वक्त फरमाया बरजस्ता कि हुजूर के नाम पे, हुजूर के दीन के लिए मेरा उन सब लोगों के लिए ये फूल का तोहफा है। आप तशरीफ लाइए। अगर आपके पास इतनी इस्तेदाद है, आप क़यादत कर सकते हैं, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, आपके ऊपर कौम का इत्मीनान है, आप आगे चलें, हम आपके पीछे खड़े होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप हमारे साथ खड़े हों ताकि रसूलुल्लाह का दीन तक पे लाए। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि आप आइए, आगे बढ़िए और रसूलुल्लाह के नामूस पे पहरा दीजिए। आना था अमीर मोहतरम ने, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, इंतहाई बुखार की हालत में, बल्कि उन्होंने फरमाया कि ये मेरे बाबा जी के वो मंजूर नजर हैं कि अगर मुझे गाड़ी में लेट के भी जाना पड़ता तो मैं फिर भी हाजिर होता, लेकिन मुझे फरमाने लगे कि आप जाएं और जाके हाजिरी दें। और आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ, हर बंदे की मेरे समेत ये ख्वाहिश है, आप तो कभी कभी मिलते हैं ना, जो मेरे समेत सारे रुकने शूरा हैं, हमारा दिल नहीं भरता कि हम अपने अमीर मोहतरम से अलग, हमारा दिल करता है हम बैठे रहिए, इनकी बातें सुनते रहे, इनको देखते रहे। लेकिन हमने बाबा जी की एक बात याद आती है कि जब हम पढ़ते थे क्लास, ये गालिबन सन 2000 की बात है, आज से 21 साल पहले की बात है, किबला बाबा जी की क्लास के अंदर आपने एक दिन हजरत किबला नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बात की, तो आपने फरमाया कि बावजूद इसके कि मैं उनसे शदीद तरीन मोहब्बत करता हूँ, उस मोहब्बत के बावजूद फिर भी फरमाया मैं जब वो तशरीफ लाते हैं तो उनको हाथ नहीं मिलाता, बल्कि उन्हें हाथ बांध के दूर से देखता हूँ ताकि मेरे हाथ मिलाने और भीड़ की वजह से मेरे लीडर को तकलीफ ना हो। तो ये हमारे लिए था कि हम लोग अपने कायद को मुशक्कत में न डालें। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए आसानी वाले मामलात पैदा करें। यार ये एक बात कम है कि वालिद गिरामी का सदमा हो, 2 ईदें जेलों में गुजर जाएं, सारी जमात की जनाब आला जिम्मेदारी सर पे हो, घराने की जिम्मेदारी भी सर पे हो, वो फिर भी आए जिस वक्त बाहर तो सीना तान के आए और कहे कि हम हैं ही उस रसूलुल्लाह के लिए, ये गर्दन हमारी आका के लिए है, इधर से काटो फिर भी हाजिर है, इधर से काटो फिर भी हाजिर। आप हमारे अल्लाह सरकार की नामूस पे पहरा देने के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दीजिए। आखिर दम तक इंशाअल्लाह अज़ीज हम बाबा जी के घराने के साथ खड़े हैं, साथ भाई के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह वक्त करीब है, पाकिस्तान में सरकार का दीन है। मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत तेरा, जिनके सजदे लताफत फैला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत फैला हो
شمع بز میں ہدایت پھیلا جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ